बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको मैं एक बड़ा ख़ास अमल बताने जा रहा हूँ जो दुश्मन से निजात का समझ लीजिए कि आखिरी अमल है। क्योंकि आप छुरी नहीं चला सकते, तलवार नहीं चला सकते, बंदूक नहीं चला सकते, हाथ पैर नहीं चला सकते। दुश्मन बड़ा ताकतवर है और दुश्मन के हाथ में सब कुछ है। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ दुश्मन आपको ज़लील कर रहा है, दुश्मन आपको तंग कर रहा है, रुला रहा है, आपके पास कोई चारा नहीं बचा, तो आप समझ लीजिए कि वो एक बंदा मुजरिम है और आप मुल्ज़िम हैं। आप मजबूर इंसान हैं। अब आप हक़ रखते हैं कि ये अमल करें। ये वीडियो जो बंदा पूरी देखेगा उसी पर ही ये अमल जो है वो काम करेगा, इसलिए कि वो इस अमल को समझ जाएगा। जिसने वीडियो पूरी नहीं देखनी वो छोड़े जाए और जाके जनाब जी जुल्म बर्दाश्त करता फिरे, ये उसका नसीब फिर। ठीक है जी, वीडियो पूरी देखनी है तभी आपको समझ आ पाएगी, वरना आप दुश्मन फिर आपके साथ जो मर्ज़ी करता रहे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वीडियो पूरी देखिए आप, तो सुनिए फिर मामला है क्या। नाज़रीन, हमने अपने चैनल पर पहले भी वजीफ़े बताए उन लोगों के लिए जो कि किसी लोगों के सताए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, अक्सर घरों में देखा गया है, हमें बहुत सारी ऐसी कॉल्स रिसीव हुई हैं कुछ बेटियों की, बच्चियों की, कि जिन पर ससुराल में बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है, खाने पीने में भी तंगी दी जाती है और ज़िंदगी में बहुत मामलात में उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि उनकी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। नाज़रीन, बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो शरीफ घरों की आती हैं, उनको मालूम होता है कि हमारे माँ बाप ज़ाहिर है कि इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो तमाम के तमाम वो दुख झेलती रहती हैं। और नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग जो इन लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, कभी जहेज़ के नाम पर, कभी ये कह के कि तुम तो हाई गरीब घर की हो, तुम्हारे घर में तो उठने बैठने को जगह नहीं थी, यहाँ आकर तुम फिट गई हो, तुम्हारे घर में तो ठीक तरीके से बैठने की भी जगह नहीं थी, तुम्हारे घर तो अच्छा खाने को नहीं था, अच्छा पहनने को नहीं था, यहाँ आकर तुम्हें अय्याशी मिल गई है। भाई, किस्मत की बात है। ये जो सासें ऐसी बात करती हैं तो उनको ये भी तो सोचना चाहिए ना कि वो भी तो जब घर से आई थी तो हो सकता है वो भी किसी गरीब घर से हों। ये वक्त इंसान के होते हैं कि जो वक्त आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बेटियों को इस तरह के अल्फाज देना ये बहुत बुरी बात होती है। नाज़रीन, तो मुझे भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स रिसीव हुई कि बच्चियों ने रो पड़ी और उन्होंने ये कहा कि आप हमारे सगे भाई की तरह हैं, किसी ने कहा कि बाप की तरह हैं, किसी ने कहा चचा की तरह हैं, आप हमें मशवरा दीजिए क्या करें। तो हम सबको एक ही मशवरा देते हैं कि सब्र से काम लीजिए। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है, अल्लाह ज़ालिमों के साथ नहीं है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा जब भी ये ज़िक्र किया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं नमाजियों के साथ हूँ, उम्रा के करने वालों के, हज करने वालों के, ये इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर सूरा अल असर में भी देख लीजिए कि मगर वो लोग जो ईमान लाए और सब्र करते रहे, हक़ बात की तलकीन करते रहे, तो वो भी देख लीजिए। ये सारे मामलात सब्र का बहुत बड़ा जो है वो आपको नहीं मालूम कि अल्लाह की तरफ से कितने इसके दर्जात बढ़ते हैं और अल्लाह की तरफ से इनामात आते हैं आपके। लेकिन बाज़ दफ़ा सब्र करना भी इतना आसान नहीं रहता। तो नाज़रीन, हमने चाहा कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए कि जो कि इस तरह के मामलात में सताई हुई हैं, या कुछ ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सास भी ऐसी हो सकती है कि बहू ऐसी आ गई है कि वो आके उनको जनाब सास को तंगी करती रहती है और उसके बाद वो उसको यही कहती रहती है तुमने तो बेटे पे अपने कब्ज़ा किया हुआ है, मुझे तो ऐसे ये नहीं होता, मेरी बात ही नहीं मानता, तुम्हारी ही बात मानता है, तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी, मेरी तो तुमने ज़िंदगी मुश्किल में डाल दिया है। तो बाज़ दफ़ा सास वो भी जो होती है, ऐसी भी सासें होती हैं जो बेचारी कपड़े में मुँह दे के रोती रहती हैं कि उनकी ज़िंदगी कहाँ फंस गई। स्पेशली वो ख़वातीन जो बेवा होती हैं और बेवगी की ज़िंदगी गुजारी होती हैं, जिनका सहारा वो बेटा ही होता है, जिस बेटे की बहू ये इतना ज़्यादा जो है वो कर रही होती है। या नाज़रीन, दूसरे मामलात में फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों पे जुल्म होता है, उनके जुल्म की जो है ना, इस वजीफ़े से उनके ऊपर जुल्म ख़त्म हो जाएगा और वो ख़ुद अपने आँखों के सामने अंजाम देखेंगे जुल्म करने वालों का।
اس میں ظلم کوئی بھی کرنے والا ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایک کمپنی کا مالک اپنے امپلائیز پہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ اتنا کام لیتا ہے اور ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کو اتنا ریٹرن بھی نہیں دیتا۔ یہ ظلم جو ہے ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کی گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ بجلی کے بل ایسے بڑھا دیتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، گھروں کے خرچے، پیٹرول کی پرائسز، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے، تو ہم یہ گورنمنٹ کے خلاف بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ اس وظیفے سے مطلب یہ تعلق ہے کہ جو بھی چیز آپ پہ ظلم کر رہی ہے، خواہ کچھ بھی ہے، وہ کسی بھی لیول پہ ہے، آپ اس کے خلاف یہ وظیفہ کریں اور اس کا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھیں، وہ بھی چند گنے ہوئے دنوں میں۔ یہ بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے ناظرین، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو بہت بار سوچنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل، ایک بہو یہ سمجھے کہ میں اپنی ساس کے خلاف وظیفہ کرنا چاہتی ہوں اور ظالم بھی وہ خود بہو ہو، تو ایسا وہ نہ کرے، ایسا وہ ہرگز نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت کہیں ایسا نہ کرے کہ وہ ظالم کو جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی اور نہ آفت اللہ رب العزت ڈال دے۔ اس لیے اگر آپ مظلوم ہیں، فار ایگزامپل ہم غریب پاکستانی عوام سفید پوش، ہم مظلوم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، ہمیں اتنے بجلی کے بل بھیج دیے جاتے ہیں، ٹیکسز 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 ٹیکسز، یہ ہے اصلی جو ہے وہ جو مظلوم ہونا۔ یا ایک بہو جو کہ سارا دن گھر میں کام بھی کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو مارتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، وہ بھی مظلوم ہے۔ یا ایک ساس ہے، اس کی بہو، وہ بھی مظلوم ہے۔ تو ہر زندگی کے ایرا میں، زندگی کے ان معاملات میں کوئی نہ کوئی تو مظلوم ہوتے ہی ہے۔ تو میک شور کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ مظلوم ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت طاقت والا ہے، یہ وظیفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ وظیفہ آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ وظیفہ آپ کو عام کتابوں میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نہیں ملے گا۔ یہ وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ وظیفہ آپ کو نہیں معلوم کہ میں نے کتنی مشکلوں سے جو ہے وہ اس کو حاصل کیا ہے، کتنی مشکل سے اس کو پایا ہے، اس کے نتائج دیکھے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، مظلوم لوگوں کی سمجھ لے کے سنی گئی، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کاش کہ پورا پاکستان ہی ان کے خلاف کر بیٹھے، جو ہم لوگوں کو، جنہوں نے زندگی یہ برباد کر کے ہماری رکھی ہوئی ہے۔ تو اینی وے، آپ کو کرنا کیا ہے، وظیفہ شروع ہونے سے پہلے آپ یہ جس نے ویڈیو یہ فارورڈ کر کے نا، اور کسی نے کمنٹس میں پوچھا کیا کرنا ہے کیسے، میں کسی کا جواب نہیں دوں گا، نہ میں کسی کو اس طریقے سے جواب دوں۔ ویڈیو نہ دیکھو، اپنا ٹائم بچاؤ اور پھر مجھ سے کوسچن کرنا شروع کر دو، سوری۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے، یہ وظیفہ ہے نمک کے چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں ان کا۔ آپ بازار سے نمک لیجئے اور اس کو توڑ کے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پتھر بنا لیجئے۔ کتنے بنا لیجئے، فار ایگزامپل ابھی میرے گھر میں جو ہے وہ نمک ہے، لیکن میں اس کو توڑنا نہیں چاہ رہا کیونکہ اس نمک سے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، تو پتھر اویلیبل نہیں۔ اب میں دکھا رہا ہوں، جیسے ایک چنا ہوتا ہے، یہ ایک چنے کا ایک سائز ہے ناظرین، اس سائز کے نمک کے جو ہے آپ نے 21 پتھر لے لینے ہیں، نمک کو توڑ کے 21 پتھر لے لینے ہیں۔ ٹوٹل کتنے، 21 آپ نے پتھر لے لینے ہیں اس طریقے سے، نمک کے 21 گن لیجئے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے میں آگے بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے یہ تو چنے ہیں، چنوں کو نہیں کرنا، نمک کے اوپر کرنا ہے۔ بازار سے تھوڑا سا بے شک 1 پاؤ نمک لا کے، 1 چٹانگ نمک لگا کے، پہاڑی نمک، پہاڑ یعنی پتھر کا نمک، اس کو توڑ کے اس کے 21 پیسز بنانے ہیں جن کا سائز چنے کے برابر ہو جائے۔ میں کتنی بار ایکسپلین کر رہا ہوں، اور ابھی دیکھ لیجئے گا کہ کوسچن میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کیا چنوں کے ساتھ کرنا ہے، تو ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے نماز عصر کے بعد کرنا ہے، نماز عصر کے بعد کرنا ہے، اور یہ آپ نے 3 دن کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے، پھر سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو غور سے نہیں سنے گا وہ مجھے کچھ بھی مت کہے، میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ 21 آپ نے چھوٹے چھوٹے پتھر نمک کے لے لیے، ان کو سامنے پلیٹ میں رکھ لیجئے۔ آپ کی پلیٹ کے سامنے 21 نمک کے چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں۔ اب آپ نے قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، سورہ علم نشرہ، کئی جگہوں پہ اس کا نام سورہ شرح بھی لکھا ہوتا ہے عربی میں، لیکن سب دنیا جانتی ہے کہ سورہ علم نشرہ کے نام سے ہے۔ تو سورہ علم نشرہ
آپ کے سامنے ہوگی، قرآن پاک کھول لیجئے یا آپ کی موبائل اسکرین پہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ الم نشرہ۔ اب آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے اب غور سے سن لیجئے۔ فار ایگزامپل، بہو ساس سے تنگ ہے یا ساس بہو سے تنگ ہے، یا آپ کمپنی کے مالک سے تنگ ہے، کمپنی کا مالک کسی اس سے تنگ ہے، یا ہم حکومت سے تنگ ہیں، حکومت میں جو بندہ ہے اس سے تنگ ہے، یا کوئی ہمارا ایسا دشمن ہے جو ہمیں ہمیشہ ذلیل کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو سزا دے، اس کے دل کو ٹھیک کر دے اور اس کو سزا بھی دے، تو اس کے لیے ہے یہ وظیفہ میک شور۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نمک سامنے رکھا ہوا ہے، اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الم نشرہ کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کیسے کہ جب آپ یہ پڑھیں نا سورہ الم نشرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، اسکرین پہ دیکھ لیجئے کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ اب یہ جو آیت ہے نا ووضعنا عنک وزرک، اس کو 33 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے 33 ٹائم، اس کو 33 بار تسبیح رکھ لیجئے 33 کی، ورنہ کیلکولیٹر سے گننا شروع کر دیجئے، جو چیز بھی ہے گننے والی اس سے گننا شروع کر دیجئے 33 دفعہ 33 ٹائمز۔ اب جب آپ نے 33 بار یہ پڑھ لیا نا یہ والی آیت ووضعنا عنک وزرک، اب آپ نے اپنے ذہن میں اس بندے کی شکل کو لانا ہے جس بندے کے خلاف آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، جو آپ کا دشمن ہے، اس بندے کی شکل کو لانا ہے، اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی شکل کو سامنے لا کے اب آپ نے ایک بار اس کے منہ کے اوپر، جیسے شکل آپ نے سامنے کسی بندے کی رکھ لی، ایک بار اس کے منہ کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور ایک بار اس کے دل کے اوپر، جو اس کے دل کی جگہ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے چہرہ اس کا یعنی جسم بن کے آ گیا ہے اس بندے کا، یہ سمجھے کہ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ایک بار اس کے منہ کے اوپر اور ایک بار اس کے دل کے اوپر، یہ آپ نے پھونک مارنی ہے، اور تیسری پھونک آپ نے جو نمک ہے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، تیسری آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 33 بار پڑھ کے یہ آپ نے پھونک مار لی اس کے چہرے پہ، اس کے دل پہ، اور یہ جو نمک کے نیچے 21 دانے ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، الذی انقض ظہرک، انقض ظہرک، اور آگے آیت پڑھنی ہے ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ اس آیت کو بھی آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، اس آیت کو بھی 33 بار پڑھنا ہے، اور 33 بار پڑھنے کے بعد پھر اپنے ذہن میں اس بندے کی شبیہ لائیے، یہ اس کا منہ ہے، یہ اس کا سامنے دل ہے، تو ایک بار منہ پہ پھونک ماری ہے، ایک بار دل پہ، اور تیسری پھونک نمک پہ اوپر۔ اب اپنی اس صورت کو مکمل کر لیجئے، تو یہ اب آپ نے مکمل کر لی۔ ٹھیک ہے جی، یہ مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو 21 نمک کے آپ کے پاس گولیاں ہیں، 21 جو آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں پتھر، 21 نمک کے جو آپ کو میں نے یہ دکھائے بھی ہیں، یہ دیکھیے نا، یہ آپ کو میں نے جو نمک کے 21 جو دکھائے ہیں اس سائز کے نمک کے، ان کو آپ نے ایک برتن لے کے، خالی برتن، ان کو آگ کے اوپر جلانا ہے۔ یس، یہ ہے عمل، آگ کے اوپر جلا دینا ہے، بس جلا دینے کے بعد آپ نے اس کو جو جلا ہوا نمک ہوگا اوپر جس حالت میں بھی بچا ہے، ٹھیک ہے جی، جس حالت میں بھی بچا ہے اس کو آپ نے چھت پہ پھینک دینا ہے، اس نمک کو چھت پہ پھینک دینا ہے، اس کو جلاتے رہنا ہے جب تک یہ اپنی آخری حالت کو نہ پہنچ جائے، آخری حالت کو۔ یہ عمل بڑا سخت ہے، یہ میں نے آپ سے کہا کہ عمل کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ جو ہے آپ کہیں خود ظالم تو نہیں ہیں، کیونکہ ہر انسان جانتا ہوتا ہے کہ میں ظالم ہوں، یا میں جو ہے وہ ستایا ہوں، میں مجبور ہوں، اس قسم کا ہے۔ تو یہ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے سورہ الم نشرہ کا۔ 3 دن کے بعد آپ کو جو ہے وہ اب آپ نے جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ ویسے تینوں دن نمک کو جلانے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نے یہ وظیفہ اس لیے کیا ہے، یہ والا عمل اس لیے کیا ہے کہ میرا وہ دشمن ہے، میں تنگ آ گیا ہوں اس نے میری زندگی عذاب بنا کے رکھی ہوئی ہے، اب تو اس کے دل کو پھیر دے،
उसके दिल को फेर दे। अगर तू समझता है कि उसका जो है वो जालिम ही रहेगा तो तू जो मर्ज़ी उसके साथ सलूक कर। आपने नहीं ये कहना, आपने आमिल लोग कहते हैं कि जिसको कह दे या अल्लाह उसकी गर्दन काट जाए, उसको हार्ट अटैक, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह ने उसके साथ क्या सलूक करना है कि या अल्लाह या उसको जो है वो हदायत दे दे, वरना तू जान और तेरा काम जाने, जो मर्ज़ी उसके साथ सलूक कर, मैं उससे तंग आऊँ, मेरी जान छुड़ा दे या रब्बुल इज़्ज़त, मेरे मामले में वो ये हल हो जाए। तो ये बड़ा सख्त अमल है दुश्मन का। इससे इतना सख्त अमल आज तक मैंने अपनी चैनल पे किसी भी वीडियो में पेश नहीं किया जो अब आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जो भी है, लेकिन ये मत कहिएगा कि कितने दाने होने चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए नमक के दानों का, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ होता है। वीडियो नहीं देखते और फिर जनाब क्या असराइयाँ शुरू कर देते हैं। ये अगर आप 15 मिनट भी नहीं लगा सकते दुश्मन को ख़त्म करने के लिए, तो आप डिज़र्व करते हैं कि आपका दुश्मन आपको जो है ना वो सताता ही रहे, क्योंकि आप लोगों को जो एक हम चीज़ बताते हैं, ये एक बड़ा ख़ास अमल है, ये एक बड़ा ख़ास अमल है।